تکفیر کے اصول و ضوابط۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ کسی بھی شخص پر کفر یا منافقت کا حکم لگانے کے اصول و ضوابط سے روشناس فرما دیں تاکہ میں کسی ایسے بدعتی موقف میں ملوث نہ ہو جاؤں جن میں دیگر بہت سے گروہ ملوث ہو چکے ہیں۔ نیز اس بارے میں مجھے آپ کون سی کتب پڑھنے کی تلقین کریں گے؟ واضح رہے کہ میں حصول علم کے ابتدائی مراحل میں ہوں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی بات، کسی کو کافر یا فاسق قرار دینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، کیونکہ کسی کو کافر یا فاسق قرار دینا ان شرعی احکام سے تعلق رکھتا ہے جن کی بنیاد کتاب و سنت ہوتی ہے۔ اسی لیے اس معاملے میں انتہائی احتیاط سے کام لینا ضروری ہے، اور صرف اسی کو کافر یا فاسق کہا جائے گا جس کے کافر یا فاسق ہونے کے متعلق کتاب و سنت میں دلائل موجود ہیں۔ بنیادی طور پر کوئی بھی مسلمان جب تک وہ اعلانیہ طور پر دین پر عمل پیرا ہو تو اسے مسلمان ہی سمجھا جائے گا، تاکہ شرعی دلائل کی روح سے اس کا دائرہ اسلام سے خارج ہونا ثابت ہو جائے۔ کسی کو کافر یا فاسق قرار دینے میں کوتاہی برتنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں دو بڑی خرابیاں ہیں۔ نمبر ایک، کسی پر حکم لگانا در حقیقت اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی ہے، نیز کسی پر جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ حکم اس شخص کے بارے میں بھی بہتان ہے۔ نمبر دو، اگر وہ شخص متعلقہ الزام سے بری ہو تو انسان کو برے لقب دینے کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6104 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 60 میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو کافر قرار دیتا ہے تو وہ حکم ان دونوں میں سے کسی ایک پر لاگو ہو جاتا ہے۔ اسی حدیث کے ایک اور الفاظ یہ بھی ہیں کہ اگر تو وہ ایسا ہی تھا جیسا اس نے کہا تو ٹھیک، بصورت دیگر وہ حکم اسی پر لوٹ جائے گا۔ اس حوالے سے دوسری بات، اس لیے کسی بھی مسلمان پر کفر یا فسق کا حکم لگانے سے قبل دو چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، کتاب و سنت میں یہ بات واضح ہو کہ یہ قول یا فعل کفر یا فسق کا موجب ہے۔ نمبر دو، کفر یا فسق کا حکم معین شخص پر لاگو ہوتا ہو، یعنی کسی کو کافر یا فاسق قرار دینے کی شرائط پوری ہوں اور اسے کافر یا فاسق قرار دینے میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ اس کی اہم ترین شرائط یہ ہیں۔ نمبر ایک، مرتکب خطا کو علم ہو کہ اس کی جو غلطی ہے وہ اس کے کافر یا فاسق ہونے کی موجب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے تو ہم اسے اسی راستے کے سپرد کر دیتے ہیں جس پر وہ چلا ہے، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 115۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کیا کرتا تاکہ ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 115۔ چنانچہ اس لیے اہل علم کہتے ہیں، اگر کوئی شخص نو مسلم ہے اور وہ کسی فریضے کا انکار کر دیتا ہے تو وہ اس وقت تک کافر نہیں ہوگا جب تک کہ اسے اس فریضے کے بارے میں بتلا نہ دیا جائے۔ نمبر دو، کسی پر کفر یا فسق کا حکم لگانے کے لیے موانع میں سے ایک یہ ہے کہ کفر یا فسق کا موجب بننے والا عمل غیر ارادی طور پر سرزد ہو جائے۔ اس کی متعدد صورتیں ہیں، مثلاً اس سے کفر یا فسق والا عمل جبراً کروا دیا جائے، چنانچہ وہ شخص جبر کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ کام کر لے، دلی طور پر راضی ہو کر نہ کرے، تو ایسی صورت میں اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں،
من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کیا الا یہ کہ وہ مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو یہ معاف ہے، مگر جس نے رضامندی سے کفر کیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 106۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اسے انتہا درجے کی فرحت یا غم یا خوف وغیرہ کی وجہ سے معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 2744 میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کو اپنے بندے کے توبہ کرنے پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب تم میں سے کسی کی سواری کھل جائے اور کھانے پینے کے سامان کے ساتھ چٹیل میدان میں گم ہو جائے اور وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے تلے مایوسی کی حالت میں ہی سو جائے، ابھی وہ اسی افسردگی کے عالم میں ہو تو اپنی سواری پاس کھڑی ہوئی پائے تو وہ سواری کی مہار پکڑ کر شدت فرحت اور خوشی کی بنا پر غلطی سے کہہ دے، یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ۔ نمبر 3، ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اس کام میں تعویل کر رہا ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ کچی باتیں ہوں جنہیں وہ حقیقی دلائل سمجھ کر یہ عمل کر رہا ہو، یا اسے شرعی حجت اور دلیل صحیح انداز سے سمجھ نہ آئی ہو، تو ایسی صورت میں اسی وقت کسی کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے جب شرعی مخالفت عمدن ہو اور جہالت رفع ہو جائے۔ اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جن کاموں میں تم سے خطا ہو جائے تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ اس میں ہے جس میں تم عمدن خطا کرو، اللہ رب العزت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 5۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 349 میں کہتے ہیں، امام احمد رحمہ اللہ نے ان مسلمان خلیفوں پر بھی رحمہ اللہ کہتے ہوئے دعا کی ہے جنہوں نے جہمی نظریات سے متاثر ہو کر قرآن مجید کو مخلوق سمجھ لیا تھا اور اسی موقف کے داعی بن گئے تھے۔ امام احمد نے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی، کیونکہ امام احمد جانتے تھے کہ ان مسلمان خلفائے کرام پر یہ بات واضح ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ قرآن کریم کو مخلوق مانتے ہوئے غلط ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، نہ انہیں اس بات کا ادراک ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے تعویل کی تھی اور اسی تعویل میں انہیں غلطی لگی اور ایسے لوگوں کی تقلید کر بیٹھے جو خلق قرآن کے قائل تھے۔ اسی طرح مجموع الفتاوی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 180 کی ایک اور جگہ میں فرماتے ہیں، کسی کو کافر قرار دینے کے متعلق صحیح قول یہ ہے کہ امت محمدیہ میں سے جو شخص تلاش حق کے لیے جد و جہد کرے اور غلطی کا شکار ہو جائے تو اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کی یہ غلطی معاف کر دی جائے گی۔ البتہ جس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی بات کا علم ہو گیا اور اس کے باوجود ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی مومنین کا راستہ نہ اپنائے تو وہ کافر ہے، اور اگر ہوس پرستی کے غلبہ میں تلاش حق میں کوتاہی کا مرتکب ہو جاتا ہے اور لا علمی کے باوجود شرعی امور میں گفتگو کرتا ہے تو وہ نافرمان اور گناہ گار ہے، اس لیے وہ فاسق ہوگا۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ اس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ ہوں۔ ایک اور مقام پر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 229 پر آپ کہتے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں اور میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کسی معین شخص کو کافر و فاسق یا گناہ گار کہنے کا سخت مخالف ہوں اور اس سے روکتا ہوں، صرف ایک حالت میں معین طور پر کافر ہونے کا حکم لگاتا ہوں، جب کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص پر وحی کی حجت قائم ہو گئی ہے کہ جس کی مخالفت کرنے سے انسان بسا اوقات کافر تو کبھی فاسق یا بعض حالات میں گناہ گار ہو جاتا ہے، اور میں یہ بات پختگی سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خطا سے ہونے والے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور خطا سے ہونے والے گناہوں میں وہ اعمال بھی شامل ہیں جن کا تعلق
خبری یعنی نظریاتی اور عملی یعنی فقہی مسائل سے ہے۔ سلف صالحین کا شروع ہی سے اس قسم کے مسائل میں اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی دوسروں پر کفر، فاسق اور گناہ گار ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا۔ پھر اس کی مثالیں ذکر کرنے کے بعد کہا، میں یہ بات واضح کرتا ہوں کہ سلف صالحین اور ائمہ کرام کی جانب سے مطلق طور پر کسی کی تکفیر کا حکم جو نقل کیا گیا ہے کہ جو فلاں فلاں بات کہے وہ کافر ہے، یہ بھی حق بات ہے، لیکن یہاں مطلق طور پر کسی فعل کے فاعل کو کافر قرار دینا اور معین کر کے کسی کو کافر کہنے میں فرق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں، کسی کو کافر قرار دینا وعید سے تعلق رکھتا ہے، چنانچہ اگرچہ کسی شخص کی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب پر مشتمل ہو، لیکن چونکہ وہ نو مسلم ہے، اس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، یا کسی علم و معرفت سے دور پسماندہ علاقے کا وہ رہائشی ہے، تو ایسے شخص کو اس کے انکار اور تکذیب کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیا جائے گا تاکہ اس پر حجت قائم ہو جائے، کیونکہ ایسا عین ممکن ہے کہ اس شخص نے یہ نصوص سنی ہی نہ ہوں، یا سنی تو ہوں لیکن انہیں سمجھا ہی نہ ہو، یا اس کے پاس اس سے متصادم یا معارض کوئی شبہ ہو جس کی وجہ سے وہ ان نصوص میں غلط طور پر تعویل کرتا ہو۔ میں ہمیشہ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث اپنے ذہن میں رکھتا ہوں جس میں ایک شخص کا ذکر ہے جو کہ کہتا ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر پھر مجھے پیس کر ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے اتنا عذاب دے گا کہ کسی کو اس نے اس سے پہلے اتنا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور فرمایا، اس آدمی کا جو حصہ بھی تمہارے پاس ہے اسے جمع کر دو۔ تو زمین سے اسے جمع کر دیا اور وہ زندہ کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا، اے پروردگار، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ حدیث میں مذکور اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک ہوا تھا کہ اگر اسے پیس کر اڑا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کا عقیدہ بن گیا کہ وہ دوبارہ زندہ ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بات تمام مسلمانوں کے ہاں متفقہ طور پر کفر ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کی قدرت سے نابلد تھا اور ساتھ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ایمان بھی رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اسی خوف کی بنا پر بخش دیا۔ تو اب جو شخص اجتہاد کی اہلیت رکھنے والا ہو اور تعویل کر رہا ہو، ساتھ میں اس کی کوشش یہ بھی ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر کاربند بھی رہے، تو ایسا شخص حدیث میں مذکور شخص سے زیادہ مغفرت کا حقدار ہے۔ یہ گفتگو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب القواعد المثلیٰ کے آخر سے لی گئی ہے، ساتھ میں کچھ اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ اگر تکفیر کا معاملہ اتنا ہی حساس ہے اور تکفیر میں ہونے والی غلطی کے نتائج بھی بہت سنگین ہیں، تو ایک مبتدی طالب علم تو کجا ایک بڑے طالب علم کو بھی ایسے مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علم نافع کے حصول کے لیے کوشش کرے، جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائیں۔ اس حوالے سے تیسری بات، اس سے پہلے کہ آپ کو اس بارے میں کتابوں کا مشورہ دیں، ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ اہل علم اور اہل سنت علماء کرام سے براہ راست حصول علم کی کوشش کریں، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جو آسان بھی ہے اور پرامن بھی ہے۔ تاہم اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ صرف انہی سے علم حاصل کریں جن کے علم اور دین دانی پر آپ کو اعتماد ہو، وہ متبع سنت بھی ہو اور فکری اور عملی بدعات سے دور بھی ہو۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ علم دین ہے، اس لیے جن سے تم اپنا دین لے رہے ہو انہیں پرکھ لینا چاہیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب کے مقدمے میں بیان کیا ہے۔ اگر جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر حصول علم کے لیے کوئی عالم دین میسر نہ ہو تو پھر آپ ان کی کیسٹوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، تعاون لے سکتے ہیں۔ اب تو انہیں سی ڈی پر حاصل کرنا بھی آسان ہو چکا ہے، بلکہ الحمدللہ اسلامی ویب سائٹ سے حاصل کرنا مزید آسان ہے۔ اسی طرح آپ کسی بڑے عالم دین سے نہ صحیح لیکن حصول علم کے لیے تڑپ رکھنے والے اچھے اور متبع سنت طالب علم سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں، اور ایسے افراد سے شاید ہی کوئی جگہ خالی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے چوتھی بات، ہم آپ کو جن کتابوں کو مطالعہ میں شامل کرنے کی تلقین کرتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، تفسیر میں تفسیر شیخ ابن سعدی اور تفسیر ابن کثیر۔ نمبر 2، حدیث میں اربعین نووی مع شرح۔
اسی طرح جامع العلوم والحکم از ابن رجب الحنبلی، یہ پڑھنے کے بعد آپ ریاض الصالحین پر بھرپور توجہ دیں، یہ بہت ہی بابرکت کتاب ہے۔ ریاض الصالحین کے ساتھ آپ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح ریاض الصالحین سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، کتب عقیدہ، آپ کتاب التوحید از شیخ محمد بن عبد الوہاب پڑھیں، اس کے ساتھ اس کی کوئی بھی شرح ملا لیں۔ ایسے ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب عقیدہ واسطیہ بھی پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر مختصر رسائل بھی کتب عقیدہ میں شامل کریں، جیسے کہ ابن رجب کی کتاب تحقیق کلمۃ الاخلاص، اور اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب التحفۃ العراقیۃ فی الاعمال القلبیہ۔ نمبر 4، ایسے ہی آپ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب زاد المعاد پڑھیں، انہی کی کتاب الوابل الصیب اور الداء والدواء کا مطالعہ کریں۔ یہ ابتدائی مرحلے کی کتابیں ہیں۔ آپ ان کتب کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کسی ایسے ساتھی کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو آپ کی ان کتب کے پڑھنے میں معاونت کرے، تو اس سے آپ کی معلومات میں بتدریج خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 85102۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔